السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو بھائی سب خیریت سے؟ ہاں الحمد للہ. کون بول رہا بھائی؟ جی میں بول رہا ہوں محمد انس بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا ٹائم پہلے ہی بات ہوئی تھی ایم پی اے سے. اچھا اچھا. ہاں انس بھائی بتائیے. وہ سب بڑھیا خیریت؟ ہاں الحمد للہ. کیسی طبیعت آپ کی؟ اچھی؟ ہاں بھائی الحمد للہ پہلے سے بہت بہتر ہے. کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ مطلب کیا ہو گیا تھا؟ ارے بھائی فیور ہو گیا تھا. فیور کی وجہ سے جو اس کا انفیکشن تھا وہ مطلب پیروں تک پہنچ گیا تھا. اٹھنے بیٹھنے میں مطلب پریشانی ہو رہی تھی. جی اب ٹھیک ہے الحمد للہ. جی بتائیے. گھر پر ہی ہو آپ؟ نہیں ابھی تو مارکیٹ میں. اچھا مارکیٹ میں. چلیے یہ پوچھا تعویذ کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا. کیا چیز؟ تعویذ تعویذ تعویذ. تعویذ. ہاں ہاں یہ مطلب وہ مطلب جس سے اگر یا ہو سن مدد یا خواجہ اگر سن مدد لکھا وہ تو شرک ہے. لیکن اگر اس پر ابھی پرانی آیتیں لکھی ہوئی ہو کوئی پیغام ہو تو اسے کیا شرک کہا جائے گا کہ بدعت کہا جائے گا؟ بھائی دیکھیے بھائی یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے تعویذ کو پہنا لٹکایا اس نے شرک کیا. اب اس میں علماء میں بھائی اختلاف ہے کہ جو آیتوں کی تعویذ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ عام طور پر اس کو بولتے ہیں قرآنی تعویذ. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا استعمال کرنا جائز ہے اور بعض لوگ مطلب بھائی بولتے ہیں کہ اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. تو راجع قول تو میرے پہ یہی ہے کہ جو یہ مطلب جو آیتوں والی جو قرآنی ہے تعویذ ہوتی ہے قرآنی تعویذ اس سے بھی میرے بھائی ہم کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. بے شک میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھائی یہ قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. لیکن شفا ہے تو شفا میرے بھائی کیسے آئے گی؟ اس کو باندھ کے گلے میں لٹکانے سے یا ہاتھ میں باندھنے سے یا میرے بھائی سر میں باندھنے سے اس سے میرے بھائی شفا نہیں آئے گی. جب ہم قرآن کو میرے بھائی پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے اس کی دعوت میرے بھائی لوگوں تک دیں گے تو انشاءاللہ بھائی ہم کو قرآن سے بھائی ہم کو شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے مطلب جو بعض میرے بھائی بزرگ تھے. اب جیسے دیوبندیوں کے جو مطلب جو بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی اعمال قرآنی نام کی ایک ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے مطلب بھائی یہ مسئلہ اتار دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے جو خون آتا ہے حیض کا اگر وہ مطلب بھائی وہ زیادہ آ رہا ہو پیریڈ والا خون تو قرآن کی آیتوں کو عورتوں کی جو مطلب جو ناف کے نیچے ہے یعنی کہ شرمگاہ کے پاس اس کو باندھ دیں تو جو خون ہے وہ کم آئے گا معاذ اللہ. تو اس طریقے سے میرے بھائی قرآن کی آیتوں کا منمانا استعمال کرنا تعویذ گنڈے کے روپ میں اس سے کرنے سے میرے بھائی ہم کو بچنا چاہیے. ہاں اس جو آیتیں اس کو ہم مطلب تعویذ اس کو ہم نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے دم کرنا یعنی کہ آیتوں کو ہم پڑھیں گے اور اس کو میرے بھائی ایسا پھونک ماریں گے جس میں سے تھوڑا تھوک ہوتا ہے تھوڑا تھوک آ جائے باہر اور اس کو اپنے اوپر یا جو مطلب جو پیشنٹ ہے مریض ہے اس کے اوپر ہم دم کریں گے تو دم کرنا ثابت ہے. لیکن تعویذ اللہ کے نبی کی تمام میرے بھائی جو سیرت ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نے کبھی بھی تمام زندگی میں تعویذ کبھی نہیں باندھی. اگر بھائی جو یہ قرآن مطلب اس کا مطلب تعویذ میں استعمال کرنا اگر جائز ہوتا تو آخری وقت اللہ کے نبی کے بہت مطلب بھائی وہ پین ہو رہا تھا درد ہو رہا تھا سر میں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ میرے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کے دم کرو تو میں آپ کے اوپر دم کرتی. تو اگر مطلب یہ جائز ہوتا قرآنی تعویذ پہننا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اے صحابہ جاؤ کسی پتے پہ چمڑے پہ ہڈی پہ آیتے بس وہ لکھ کے ہمارے باندھ دو. تو یہ اللہ کے نبی بھائی کر کے ایسا بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا تو ہمیں میرے بھائی پرہیز کرنا چاہیے. اور جو قرآنی تعویذ واقعی اگر میرے بھائی اصلیت کی میرے بھائی تعویذ ہے قرآنی اگر واقعی وہ باندھ رہا ہے تو بھائی یہ اس کی اپنی تحقیق ہے لیکن بھائی یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ مطلب لوگ ایسے لوہے پرانی وہ ٹانگتے ہیں جس پہ الف لام میم را اور وہ کاف یہ لکھا رہتا ہے لوہے قرآنی. یہ سب میرے بھائی شرک ہے شرک. یہ سب جو میرے بھائی جو ایک جو تختی ہوتی ہے
تختی پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے، نون نون نون، واو واو واو، ہے اس ٹائپ سے مطلب جو لکھا رہتا ہے وہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹانگیے برکت آئے گی، اور مطلب جو شیطان ہے وہ میرے بھائی بھاگ جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی. تو یہ میرے بھائی لوگوں کا جو عقائد ہے نا وہ میرے بھائی بگاڑنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، برکت رحمت بھائی تبھی آئے گی جب عقیدہ ہمارا توحید پہ ہوگا، نہ کہ بھائی تختیاں باندھنے سے. اب جو میرے بھائی جو تختی بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو تختی ہے اس کو لے جاؤ، اس کو ٹانگ دو، ساری میرے بھائی جو بلائیں سب دور ہو جائے گی، رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، رزق آ جائے گا، کاروبار چل جائے گا، نوکری اچھی ہو جائے گی، اس کو جا کے ٹانگو. تو جو وہ ایک مطلب بھائی جو تختی ہوتی ہے اس کو خرید رہا ہے، اور سو جو میرے بھائی جو بیچ رہا ہے اس کے پاس تو سینکڑوں تختیاں ہیں، لیکن تب بھی بیچارہ غریب ہے، جا کے بھائی ایک ایک دو روپے کے مارجن پہ اس کو بیچ رہا ہے. تو کیا ہے، تختیوں سے کچھ نہیں فیصلہ ہوتا ہے. رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوٹ کر دیا ہے، تختیاں ٹانگیں چاہے نہ ٹانگیں، جتنا مقدر میں آپ کے ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، محنت کرنا ہمارا کام ہے. اچھا، تو تعویذ کے تعلق سے اللہ کے جو اپن جو قسم کھاتے ہیں اللہ کی، تو مطلب جو اللہ کی جو صفات ہے جیسے رحمان ہے، تو اس کی مطلب اپن قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی جو قسم ہے وہ میرے بھائی کھانا جائز ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی کافی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی قسم کھائی. جیسے مطلب بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قسم ہے وہ اللہ کے نبی نے کھائی، تبھی تو کہا نا کہ قسم ہے اس ذات کی بھائی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. ہاں، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی میرے بھائی قسم کھانا یہ شرک ہے. ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ماں کی قسم، باپ کی قسم اور بچوں کی قسم. اللہ کی جو صفات ہے اس کا بولتے ہیں، جیسے اللہ جو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ وہاب ہے، اس کی مطلب تو ہے تو اللہ ہی نا. ہاں وہی بس وہی پوچھ رہا تھا میں. تو کھا سکتے ہیں. جس طرح مطلب تو مطلب یہ جیسے لوگ اس طرح بتلاتے ہیں، جو قرآن ہے اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے، ذکر. دیکھیے قرآن کی جو میرے بھائی جو قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانے کے اوپر علماء میں تھوڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہ قرآن ہے یہ اللہ کا بھائی کلام ہے تو اس کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کا ماننا یہ ہے، ٹھیک ہے، راجے بات تو مطلب یہ ہے کہ قسم ہمیں اللہ کی ہی کھانی ہے. اور جیسے مطلب جو بھائی وہ کورٹ کچہری والا معاملہ ہوتا ہے جس میں مطلب بھائی وہ گواہی آپ دینے جائیں گے تو پھر آپ سے کہیں گے کہ نہیں مطلب یا تو گیتا پہ ہاتھ رکھو، یا تو بائبل پہ، یا تو بھائی قرآن پہ. تو یہ ایک میرے بھائی پروسیجر ہے. تو اگر آپ مطلب بھائی اس حد تک آپ اللہ کا جو کلام ہے اس کی آپ قسم کو کھا لیں تو مطلب بھائی یہ ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن عام طور پہ جب بھی ہمیں واقعی اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہو اور بات کی میرے بھائی حقانیت ثابت کرنا ہو تو اللہ کی ہی قسم ہم کو کھانا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور قسم کو معمول ایک دم نہ بنا لے کہ بس بات پہ قسم ہے کہ ہاں بھائی قسم اللہ کی اور قسم مطلب بھائی خدا کی. ٹھیک ہے، اچھا ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.